میرے بھائی، ایک تو دنیا میں سزا ہے، پھر قیامت کی سزا ہے، اور وہ زیادہ سخت ہے، وہ زیادہ سخت ہے۔ ہم لوگوں نے نا ہیلے بہانے بڑے بنائے ہوئے ہیں۔ بینک کے ساتھ کاروبار کرنے والا کہتا ہے نہیں نہیں مجبوراً لیا ہے، مجبوراً مر رہا تھا تو، آخری لبوں پہ تھا تو جائز ہے، جائز ہے۔ اس وقت جب تجھے کھانے کو لقمہ نہ لگے تو حرام کھانا بھی جائز ہے، کیا دقت تھی؟ کیوں اللہ رسول کے مقابلے میں کھڑا ہوا تو؟ کیوں سود کا دھندا کیا؟ کیا تکلیف تھی؟ کہاں تو الجھ گیا تھا؟ ہم جان بوجھ کے اپنے لیے جہنم کٹھی کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں سکون نہیں زندگی میں۔ کہاں سکون آئے گا؟ کیسے آئے گا؟ ہم نے خود آگ لگائی ہے چمن میں اپنے۔ جو قیامت کی سزا ہے، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رب تمہیں سامنے کھڑا کرے گا، اور کس طرح کھڑا کرے گا؟ فرمایا لوگوں کے وجود سے کپڑے اتر جائیں گے، زمین اس طرح دہکے گی جس طرح تانبا زمین پہ رکھا جائے اور آگ جلائی جائے، اور پھر ننگے پاؤں رب تمہیں کھڑا کرے گا۔ آج سورج کی پشت تمہاری جانب ہے، قیامت میں منہ تمہاری جانب ہوگا۔ نیزہ آپ نے دیکھا ہوگا، نیزہ ہوتا تھا، فرمایا یہ جو تم نیزے دیکھتے ہو صرف 1.25 نیزے کے برابر سورج قریب آ جائے گا، اور پھر اللہ تمہیں سامنے کھڑا کر کے تم سے سوال جواب کرے گا۔ اور حضور نے کہہ دیا ہے تو اب کسی نعت خواں کے کہنے سے بات بدل سکتی، کسی پیر کے کہنے سے جملہ بدل سکتا، کسی خطیب کے کہنے سے فکر نہ کرنا وہ سامنے جنت پڑی ہے، اب بات بدل سکتی؟ خدا کی رحمت پر بھروسہ رکھنا ضروری ہے، نبی پاک کی شفاعت کی امید رکھنا، بولیے، لیکن جو حضور نے بیان کیا ہے اس کو ماننا بھی یہ بھی ضروری ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا اللہ تم سے حساب لے گا اور اللہ پوچھے گا، تم نے جواب دینا ہے۔ حضور کس کس شے کا؟ فرمایا جو پہنتے ہو اس کا جواب نہیں دینا، جو کھاتے ہو اس کا جواب نہیں دینا، جو اللہ کے راستے میں دیتے ہو اس کا جواب، باقی ہر شے کا جواب دینا ہے۔ ادھر جو پلاٹ ہے اس کا بھی جواب دینا ہے، وہ جو بچوں کو پیسے بتائے ان کا بھی جواب دینا ہے، جو چھپائے ہیں ان کا بھی۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، جو کمیٹی اپنے محلے میں ڈالی ہے اس کا بھی جواب دینا ہے، جو سسرال کے علاقے میں ابا جی سے چوری ڈالی ہوئی ہے اس کا جواب بھی، سب کا جواب دینا ہے، تمام حساب کتاب۔ اور اللہ فرماتے ہیں میں سامنے کھڑا کر کے ہر سوال کا تجھ سے جواب، تجھے ہر سوال کا جواب۔ اچھا یہ جو بڑے لوگ تھے وہ حساب سے ڈرتے تھے، ہم چھوٹے لوگ ہیں ہم حساب سے ہم نہیں ڈرتے، ہم کہتے ہیں دیکھی جائے گی۔ بڑے لوگ جو تھے وہ حساب سے، حضرت ابوبکر صدیق دعا کرایا کرتے تھے، دعا کرو اللہ مجھ سے حساب نہ پوچھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے سے کہتے تھے بیٹا اپنے باپ کے لیے رحمت کی دعا کرنا، میں درگزر والا ہوں، میں حساب والا کوئی نہیں۔ بڑے لوگ ڈرتے تھے، بڑے لوگ۔ حضرت عثمان غنی قبر پہ کھڑے ہوتے تھے تو داڑھی آنسوؤں سے بھیگ جاتی تھی۔ غلام کہتے ہیں حضور 3 دفعہ نبی پاک نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے، 3 دفعہ بشارت دی ہے، تو آپ کیوں اتنا روتے ہیں؟ عثمان غنی فرماتے جس رسول نے مجھے جنتی کہا ہے اسی محبوب نے مجھے فرمایا تھا عثمان قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ اور آپ فرماتے میرے تو کمرے میں دیا گل ہو جائے تو مجھے ڈر لگتا ہے، اس میں تو مکمل اندھیرا ہے۔ آپ فرماتے کھڑکیاں بند ہو تو دم گھٹنے لگتا ہے، اس کو تو دروازہ ہی کوئی نہیں، روشن دان تک نہیں۔ بھائی جو بڑے تھے وہ ڈر رہے تھے۔ مولا علی شیر خدا نماز کا وضو کر کے کانپتے تھے، کانپتے۔ علی آپ مرحب کے سامنے نہیں کانپے، خیبر کا دروازہ اکھاڑتے نہیں کانپے، بدر احد خندق حنین اور خیبر میں نہیں کانپے، تو یہاں آپ فرمانے لگے مالک کے سامنے جاتے ہوئے ڈر آتا ہے۔ بڑے لوگ کانپتے تھے، بڑے لوگ۔ آج ایک فکر لے کر کے جانا، ایک سوچ، جہاں روز رات کو بیٹے کی ٹینشن، بیٹی کی ٹینشن، بھائی کی ٹینشن، پوتے کی ٹینشن ہوتی ہے نا، ایک ٹینشن اور اپنے آج ایک ٹینشن بڑھا لو، قبر کی ٹینشن پیدا کر لو، قیامت کی تھوڑی سی فکر کر لو، تھوڑی سی، ایک لمحے کے لیے صحیح تھوڑا خیال پیدا کرے۔ حضرت حسن بصری نام سنا ہوا ہے نا، یہ حضرت علی کے شاگرد ہیں، نبی پاک کے گھر میں آ جاتے تھے کئی دفعہ، بچے تھے جب۔ حضرت حسن بصری تابعی ہیں، فرماتے خانہ کعبہ میں عمرہ کرنے گیا، طواف کعبہ کر رہا تھا تو بڑا عجیب منظر ہوا، رات کی تنہائی ہوئی۔ اس وقت کئی دفعہ طواف بند بھی ہوتا تھا،
اس لیے کہ رش کم ہوتا تھا تو رات کو سب سو جاتے تھے. کہتے رات ذرا گہری ہوئی تو لوگ اپنا اپنا خیمہ لے کے جاتے تھے. اب تو ہوٹل ہے نا تو خیمے لگتے تھے, لوگ خیمہ لے کے جاتے تھے, جہاں جگہ ملتی تھی خیمہ لگا کے رہتے تھے. فرماتے میں رات کو سویا خیمے میں, ایک دردناک آواز آئی, میٹھی ہے دھیمی ہے پر درد بڑا ہے. کوئی رونے والا رو کے کہتا ہے اللہ حساب قیامت میں مجھ سے نہ لینا, اے اللہ تنہائی میں جتنا مرضی حساب لینا پر لوگوں کے سامنے نہ لینا. اور پھر کہتا ہے اللہ فضل تو تب کرے جب تو میرا حساب پوچھے ہی نہ. پھر چند منٹ گزرے تو پھر وہ رونے لگا. میرے کانوں میں آواز آئی, کہنے لگا اے اللہ حساب تو ان کا لیا جاتا ہے جو حساب کے قابل ہوتے ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا رضا سے تو کیا حساب لے گا, رضا بھی کسی حساب میں ہے. اے اللہ میں قابل نہیں, مجھ سے حساب نہ لینا. کہتے تھوڑی دیر گزری تو پھر وہ رونے لگا. پھر ذرا سانس سنبھلے تو پھر کہنے لگا اے اللہ میں تو لوگوں کو کوئی بندہ حساب پوچھ لے تو نہیں دے سکتا, میں تجھے کیسے حساب دوں گا. پھر تڑپنے لگا. کہتے تھوڑی دیر گزری تو پھر ایک لفظ انہوں نے کہے رونے والے نے, کہنے لگے اللہ دیکھ تیرے محبوب کا فرمان ہے جو معافی مانگے تو اسے معاف کر دیا کرتا ہے. اے اللہ میں معافی مانگنے آیا ہوں اور مسجد نہیں آیا, میں کعبۃ اللہ ہی آ گیا ہوں. کہتے ہیں وہ اتنا روئے کہ چیخ آئی ان کی, اور جب دھڑام سے کوئی زمین پہ گرا تو میں پریشان ہوا کہ اب تو بے ہوش ہو گیا. فرماتے ہیں میں زور سے اٹھا فٹافٹ اور اس شخص کی طرف بڑھا. میرے دل میں خیال ہے کوئی گناہگار ہے بیچارہ, تو چلو میں بھی دعا کرتا ہوں, اس کو کہتا ہوں بیٹے فکر نہ کر اللہ تیری مدد کرے گا. فرماتے ہیں میں گیا اس نیت کے ساتھ کہ میں کہوں گا چلو اٹھو تم بھی دعا کرو میں بھی کرتا ہوں, اللہ ہم سے حساب نہ پوچھے. کہتے میں گیا تو وہ شخصیت بے ہوش پڑی تھی, کالے سیاہ بال ان کے چہرے پہ بکھرے ہوئے تھے. کہتے ہیں لوگوں جب میں نے زلفیں ہٹائیں چہرے سے تو میرا وجود کانپنے لگا آسمان ٹوٹ پڑے گا, زمین پھٹ جائے گی, ستارے بکھر جائیں گے, آج بہ جائیں گے سمندر. فرماتے ہیں میری چیخیں نکل گئی. یہ کوئی گناہگار تو نہیں, یہ تو حضرت فاطمہ کے پوتے امام زین العابدین ہے, یہ تو امام حسین کا وہ بیٹا ہے جو کربلا میں تنہا بچے تھے. فرماتے ہیں میں امام کا چہرہ دیکھا تو بھاگ کے آیا اور میں نے اپنی داڑھی ان کے پیروں کے ساتھ مس کی اور میں نے کہا حضور اٹھیے. امام اٹھے تو میں نے کہا شہزادے تیرے تو اشارے سے اللہ کئی گناہگاروں کو بخشے گا, تیری تو دعا سے اللہ بخشے گا, یہ کیا کر رہے ہو. تو امام زین العابدین کہنے لگے حسن بصری ادھر آ یار, ادھر آؤ بزرگو, میرے دادا کے پاس رہنے والے ہو. میں نے نا آج ہی سنا ہے کہ اس کا عذاب بڑا سخت ہے, آؤ میرے لیے دعا کرو, اللہ پاک مجھ سے حساب نہ پوچھے. کہا حضور نہ کریں. اب فرمانے لگے تجھے نہیں پتا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ رب نے اگر حساب پوچھا تو میں واقعی جواب نہیں دے پاؤں گا, چل کر میرے لیے دعا. کہتے میں نے ہاتھ باندھے حضور میں نہیں کرتا, اٹھا کہہ. فرماتے میں نے ہاتھ اٹھائے, میں نے کہا اے اللہ تیرے رسول کا شہزادہ ہے, یہ تیرے رسول کا شہزادہ ہے, یہ کہہ رہا ہے تو فضل کر. وہ بھائی جو بڑے تھے وہ تو تڑپتے تھے, سسکتے تھے. ابو علی ہیتی کہتے خانہ کعبہ میں پتھر پہ سر رگڑ رگڑ کے کوئی بوڑھا کہہ رہا تھا اے اللہ اول تو حساب نہ لینا, اور اگر لینا تو مجھے اندھا کر کے اٹھانا, میں تیرے نیک بندوں کے سامنے شرمندہ نہیں. اقبال رو پڑے. اقبال کچھ لوگوں نے لکھا ہے یہ آخری ربائی ہے ڈاکٹر اقبال کی, آخری. اس کے بعد شاید اس نے کلام نے کچھ سیرت نگاروں کا خیال ہے. اقبال مدینے کی طرف منہ کر کے کہنے لگے تو غنی از ہر دو عالم من فقیر, اللہ تو غنی ہے میں تو فقیر ہوں. روز محشر عذر ہائے من پذیر, اے اللہ اول تو میرا کوئی عذر قبول کر لینا محشر کے دن, اور اگر نہ کرنا ہوا اگر تمہیں بینم حسابم نہ گزیر, اگر ضرور ہی میرا حساب لینا ہے, اے اللہ اگر تو نے ضرور لینا ہے, اے اللہ اگر ضرور ہی لینا حساب, اول تو میرا عذر مان لینا, میری کمزوری پہ رحم کرنا. اے اللہ میرے بڑھاپے پر میری کمزوری پر رحم کرنا, اگر ضرور حساب لینا ہے از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر, تو اے اللہ ذرا حضور کی نگاہوں سے اوجل کر کے لینا. اے اللہ مجھے شرم آئے گی
میرے مصطفیٰ کریم فرمائیں گے میں تو تجھے ہر بات سمجھا کے آیا، ایک ایک جگہ تیری رہنمائی کر کے آیا، تو کیسے عمل ذرا اوجھل کر کے از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر ذرا حضور کی آنکھوں سے اوجھل کر کے سائیڈ پہ کر کے لینا میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ حضرت ابو علی ایتی کہتے ہیں بابے نے سر رکھا ہوا ہے اور کہتے ہیں اللہ مجھے اندھا کر کے اٹھانا، فرماتے میں گیا، میں نے کہا چلو میں دعا کرتا ہوں جا کے، فرماتے جب میں نے جا کے بزرگوں کی کمر پہ ہاتھ رکھا، ان کا چہرہ دیکھا تو یہ کوئی گناہگار تو نہیں، یہ تو بغداد کے پیر عبد القادر جیلانی ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو تنہائی میں بلا کے کہنے لگے معین الدین سید زادہ ہے، معین الدین حضور کے خاندان میں پیدا ہوا ہے، معین الدین سے اس کے پیر کو بڑی امیدیں تھیں، معین الدین کو رسول پاک نے ہندوستان بھیجا تھا، پر قطب الدین یار معین الدین تبلیغ کا حق نہیں ادا کر سکا۔ حضرت خواجہ قطب الدین کہنے لگے حضور 90 لاکھ تو مسلمان کر دیے، اور کیا حق تھا؟ فرمایا نہیں، جب تو تہجد کی نماز پڑھے نا بیٹا اپنے لیے دعا مانگنا تو خدا سے کہنا مولا میرے پیر کی کوتاہیاں معاف کر، وہ جس اعزاز کا تھا وہ کام نہیں کر سکتا، جو بڑے تھے ان کی تو باتیں بڑی تھی، یہ جو ہم چھوٹے آئے ہیں نا نئے ٹکٹیں دیتے پھرتے، ٹکٹیں، بے نمازی جاہل ان پڑھ پیر ٹکٹیں بانٹتا ہے لوگوں کو، تو بھی بخشا ہے تو بھی بخشا ہے، وہ 90 لاکھ لوگوں کو رائے حق پر لگا کے بھی کہتے تھے نہیں حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق تو یہ ہے کہ حق کوئی شے پلے نہیں، ڈٹا ہوا کھڑا ہے مسلمان، ڈٹا ہوا کہ میدان محشر میں یہاں تو چھپے ہوئے ہیں نا عیب، چھپے ہوئے، اور بھائی رب بڑا کریم ہے، عیبوں کے باوجود نوازتا ہے۔ میرا دعویٰ یہ ہے اگر ہمارے عیب کھل جائیں، لوگ ہمیں دھرتی پہ جینے نہ دیں، لوگ جینے نہ دیں، نکال دیں، اپنے بھی ہمیں برداشت نہ کریں، یہ تو اس کا کرم ہے۔ پتہ سارا ہے سردار نو کیتیاں دا، پردہ چپایا ہی تیرا پلا ہو سی، وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ اللہ فرمائے گا مجرم باہر آ جائے، یا اللہ کیا ہوگا؟ جب سوال جواب ہوں گے تو رب فرماتا ہے تیری زبان پہ مور لگا کے بند کر دوں گا، تیرے ہاتھ بولیں گے، پیر بولیں گے، سر بولے گا، پیٹ بولے گا۔ اس وقت کی فکر پیدا کریں، ٹینشن پیدا کریں، وقوع قیامت حق ہے، اور باندھ کے نا لوگ پیر باندھ کے زور کے ساتھ باندھتے، سگا بیٹا جب قبر میں دفن کرتا ہے نا تو وہ بھی کہتا ہے وہ کونا، یہ کونا تھوڑا سا مٹی کم ہے، یہاں بھی مٹی ڈالو۔ پہلے لوگ روزانہ جاتے ہیں، پھر ہفتے کے بعد، پھر مہینوں بیت جاتے ہیں۔ کچھ قبریں ایسی بھی ہیں جن پہ کھڑے ہوں تو لگتا ہے قبریں رو رہی ہیں اور کہتی ہیں جاؤ میرے گھر والوں سے جا کے کہو کوئی پھیرا ہی لگا جائے، وہ ایک دفعہ آئے تو صحیح، کوئی مٹی نہیں ڈالتا۔ بادشاہوں کی قبریں روتی ہیں، سرمایہ داروں کی قبریں روتی ہیں، کوئی جاتا نہیں، اتنے موٹے سوراخ ہے قبروں میں۔ آپ اپنے شہر